کہ جو صاحب حیثیت لوگ، صاحب استطاعت لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر حاضر ہوں، اس کے گھر کا طواف کریں، حج کی عبادت ادا کریں۔ زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا فرض ہے صاحب حیثیت مسلمان پر۔ دوسری عظیم شان عبادت جو اس مہینے میں ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے وہ ہے قربانی کی عبادت۔ وہ بھی صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت لوگوں پر لازم قرار دی گئی ہے۔ حج زندگی میں صاحب حیثیت لوگوں پر ایک دفعہ فرض ہے، قربانی جو ہے وہ ہر صاحب حیثیت پر جب تک کہ اس کی حیثیت برقرار ہوگی تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ Video by Yusuf. All digital solutions under one roof. ان الحمد للہ تبارک و تعالی والصلاة والسلام علی سید الانام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ماہ ذی الحج جو کہ اسلامی سال کا آخری یعنی 12واں مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ ہے۔ اس مہینے کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس مبارک مہینے میں اہل اسلام کے ذمے 2 عبادات لازم قرار دی ہیں حسب استطاعت۔ ایک عبادت حج بیت اللہ کی ہے کہ جو صاحب حیثیت لوگ، صاحب استطاعت لوگ جو افورڈ کر سکتے ہیں، ان کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر حاضر ہوں، اس کے گھر کا طواف کریں، حج کی عبادت ادا کریں۔ زندگی میں ایک بار حج ادا کرنا فرض ہے صاحب حیثیت مسلمان پر۔ چنانچہ سعادت مند اور خوش نصیب لوگ کچھ پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ وہاں پہنچ کر کے حج بیت اللہ ادا کریں گے۔ جو نہیں جا سکے کسی بھی وجہ سے، اللہ جل جلالہ ان کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھیں، حج کی ادائیگی کا بھی ایک ذوق ہوتا ہے۔ وہ ذوق جب تک ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا شاید ادائیگی کی توفیق بھی نہ ہو۔ اس میں حج کی ادائیگی میں ذوق کو بہت عمل دخل ہے، اور ذوق جب ہوتا ہے تو انسان کے اندر طلب بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مجھے حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ چنانچہ بندہ غریب ہوتا ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ وہاں جا کر کے حج ادا کر کے آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا ہے، اپنے ذوق کی بنا پر اس کے اندر طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، وہ مانگتا ہے، اور پھر اللہ پاک وسائل عطا فرمانے والے ہیں، توفیقات سے نوازنے والے ہیں۔ دوسری عظیم شان عبادت جو اس مہینے میں ہم نے ادا کرنی ہوتی ہے وہ ہے قربانی کی عبادت۔ وہ بھی صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت لوگوں پر لازم قرار دی گئی ہے۔ حج زندگی میں صاحب حیثیت لوگوں پر ایک دفعہ فرض ہے، قربانی جو ہے وہ ہر صاحب حیثیت پر جب تک کہ اس کی حیثیت برقرار ہوگی تو اس پر قربانی لازم ہوگی۔ اور یہ دونوں عبادات جو ہیں ذی الحج جو اسلامی مہینے کا اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اس مہینے کے یہ 10ویں دن ادا کی جاتی ہیں۔
چنانچہ یہ جو اسلامی سال کا یہ جو مہینہ ہے، اس کے یہ جو 10 دن ہیں رمضان کے بعد، یہ 10 دن بہت قیمتی ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے دنیا کے ایام میں، اوقات میں سب سے قیمتی دن جو ہیں وہ رمضان کے رکھے ہیں، جس میں نفلی عبادت فرض عبادت کے برابر ہو جاتی ہے، اور فرض عبادت جو اس کا 70 گنا اجر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ احادیث کے مطالعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے بعد، رمضان کے بعد جو دن ہیں عبادت کے، افضلیت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، وہ ذی الحج کے یہ 10 دن ہیں شروع کے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ جل جلالہ کو ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادات جتنی محبوب ہیں وہ عام دنوں میں کی نسبت زیادہ ہیں۔ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ پاک کو بہت پسند آتا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں جو شخص عبادات کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند آتی ہیں، اور اللہ پاک اس پہ اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر ہمیں یہ حکم دیا کہ تم ان 10 دنوں میں تسبیح یعنی سبحان اللہ، تحمید یعنی الحمدللہ، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ جل جلالہ کی بڑائی کو کثرت سے بیان کرو۔ یعنی کہ ان 10 دنوں میں تم زیادہ سے زیادہ اللہ جل جلالہ کو یاد کرو، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انسان کاروبار کے لیے جا رہا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہو جائے۔ انسان دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم سوشل میڈیا پر، اپنے موبائلز پر، اپنے گیجٹس پہ اپنا وقت ضائع کریں، تو ہم اللہ جل جلالہ کا ذکر کریں اور مختلف اذکار کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے لے کر کے درود پاک تک جتنے اذکار ہم کر سکتے ہیں فارغ اوقات میں ہم وہ کرتے رہیں۔ کسٹمر آئے تو کسٹمر کو ڈیل کر لیں، کوئی کام کی بات کسی سے کرنی ہو کام کی بات کر لیں۔ چنانچہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے۔ دوسری چیز، جس چیز کا ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے اور احادیث طیبہ سے ہمیں علم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں روزے رکھنے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ پہلے جو 8 دن ہیں، یکم ذی الحج سے 8واں، آج سے لے کر کے 8 دن تک، ان میں جو شخص روزہ رکھے گا ہر روزے کے بدلے میں اس کو 1 سال کے روزوں کا اجر عطا ملے گا، اور جو 9واں روزہ ہوگا 9ویں ذی الحج کا، عید سے 1 دن پہلے کا، ہفتے کے دن عید آ رہی ہے تو جمعے کے دن کا جو روزہ ہوگا، فرمایا کہ اس ایک روزے پر، 9ویں ذی الحج کے روزے پر، مجھے اللہ جل جلالہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالی اس ایک روزے کی برکت سے انسان کی 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ صغیرہ معاف فرما دیں گے۔ 8 دنوں پر 1 سال کا اجر ہے، 1 سال کا، اور 9ویں ذی الحج پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے 2 سال کا اجر ہے۔ ایک روایت کے مطابق تو یہ بھی کہا گیا کہ جناب یوم عرفہ کا روزہ 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے۔ یہ تو ہے دن کی عبادت۔ رات کی عبادت فرمایا ہے کہ ہر رات میں عبادت کرنا ایسے ہے کہ جیسے شب قدر کی عبادت ہے۔ دن سے لے کر کے رات تک ہمارا غفلت میں گزرتا ہے۔ دن کو ہم کاروباری مصروفیات میں، اپنی مزدوری کے کاموں میں، اپنے رزق حلال کے کمانے میں اور ان معاملات میں ہم مصروف ہوتے ہیں، اور رات کو ہم ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کر کے ڈرامے دیکھتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم سو جاتے ہیں۔
رات سوتے ہوئے گزر جاتی. دن بھی قیمتی ہے اللہ جل جلالہ کی ہاں، اور راتیں بھی قیمتی ہیں. دن کا عمل تو میں نے آپ کو بتا دیا کوئی مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے. انسان اللہ جل جلالہ کو یاد کرتا ہوا جائے، سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد کرتے ہوئے جائے. رات کے بارے میں کیا ہے کہ اگر آپ، بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر آپ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لیں، فجر کی نماز آپ جماعت سے ادا کر لیں، تو ایسے گویا پوری رات آپ عبادت میں مشغول رہے. جب پوری رات عبادت میں مشغول رہے تو شب قدر کی عبادت کے برابر اجر ہو گیا. اور اگر ہم رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ہم جو ہے رات کو تھوڑی دیر بیٹھ کر تلاوت کر لیں، تھوڑا سا ذکر کر لیں، تھوڑی سی درود پاک کا اہتمام کر لیں، تو سونے پر سہاگا ہو جائے گا، پھر حقیقی معنوں میں عبادت بھی ہو جائے گی. اور جب نیند آئے تو بر وقت سو جائیں. تو بجائے اس کے کہ ہم دنوں کو یا رات کے اوقات کو بازاروں میں گھومنے میں، ونڈو شاپنگ میں یا عید کی تیاری کے نام پر گزاریں، میرے بھائیو عقل مند تاجر، ہی ہم چیمبر میں بیٹھے ہیں نا، تو عقل مند تاجر وہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ نفع کماتا ہے. تو ہر مسلمان بزنس مین ہی ہے. دنیا میں نفع کمانا ہے تو بھائی زیادہ سے زیادہ پیسے ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم نے صرف دنیا میں زندگی نہیں گزارنی ہے، ہم نے تو آخرت میں بھی زندگی گزارنی ہے. تو ہمیں آخرت میں زندگی گزارنے کے لیے بھی تو کچھ پیسے چاہیے، کچھ وہاں کی کرنسی چاہیے، اور وہاں کی کرنسی جو ہے وہ اجر و ثواب ہے. جتنا اجر و ثواب ہمارے پاس وہاں پر ہوگا، اتنی ہم سہولیات میں ہوں گے، اتنے ہم انعامات میں ہوں گے، اتنا اللہ جل جلالہ کا ہمیں قرب حاصل ہوگا. پھر 9 ذی الحج جو ہے یہ بڑا قیمتی دن ہوتا ہے. یوم عرفہ کا دن، اس کا یوم عرفہ کہا جاتا ہے کہ تمام جو حاجین حج ہوتے ہیں، حجاج کرام ہوتے ہیں، وہ عرفہ کے میدان میں وہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک انہیں دیکھ کر کے فرشتوں پر فخر فرما رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے مجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک سب سے زیادہ جو ہے یوم عرفہ کے دن لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں. تو بھائی ہم اگر نہیں جا سکے وہاں پر تو ہم یہاں بیٹھ کر تو اللہ پاک سے اپنی بخشش کا سامان تو کروا سکتے ہیں نا. اللہ پاک کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے کہ ہمارے لیے وہاں جانا ہی لازم ہے. اگر ہم یہاں بیٹھ کر دعاؤں کا اہتمام کر لیں، اللہ جل جلالہ سے اپنی بخشش کا سوال کر لیں، تو اللہ پاک ہمیں یہاں بیٹھ کے معاف فرما دیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد ایک تیسری چیز یاد رکھیں جو اس عشرہ ذی الحج میں کرنے والا عمل ہے، وہ ہے تکبیرات تشریق. 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر کے 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک، یہ تقریباً 23 نمازیں بنتی ہیں. ان نمازوں میں آپ نے ہر فرض نماز کے بعد مرد و عورت نے ایک دفعہ، مردوں نے درمیانی آواز میں، عورتوں نے آہستہ آواز میں اللہ جل جلالہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ واجب ہے. جان بوجھ کر چھوڑ دینا گناہ ملے گا. بھول جائیں توبہ اور استغفار کر لیجیے، اس کی قضا نہیں ہے. آپ نے سلام پھیرنا ہے اور اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ تکبیرات تشریق ایک دفعہ پڑھنی ہے. اگر آپ بھول گئے، اٹھ گئے، اپنی جگہ سے چلے گئے اور پھر یاد آیا آپ کو، یا جان بوجھ کر نہیں پڑھی اور اٹھ گئے اور پھر آپ پڑھنا چاہیں، تو اب قضا نہیں ہے اس کی. مسجد میں تو چلیں مرد حضرات جماعت سے پڑھتے ہیں تو کسی نہ کسی کو یاد آ جاتا ہے. عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جہاں انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اپنی اس جگہ پر ایک کاغذ پر لکھ کر کے لگا دیں گے جی آج ہم نے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے، تاکہ وہ بھی نہ بھولیں اور اس اجر میں وہ بھی شریک ہو جائیں. اللہ اکبر. ایک اور اہم عمل بھی بتاتے ہوئے پھر بات کو آگے لے کر چلتے ہیں. جن حضرات کا قربانی کا ارادہ ہوتا ہے تو ان کے لیے مستحب ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ لازمی یہ کام کریں. مستحب ہے کہ بھئی آپ نے جب قربانی کرنی ہے تو یکم ذی الحج کے شروع ہونے سے پہلے اپنے ناخن، بال وغیرہ کٹوا لیں،
اور اس کے بعد نہ کٹوائیں 10ویں ذی الحج تک، تو آپ کو حجاج کرام سے مشابہت کی طور پر اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے۔ کہ حاجی جب حالت احرام میں ہوتا ہے تو نہ ناخن کاٹ سکتا ہے نہ بال کاٹ سکتا ہے، تو اللہ پاک اس مشابہت کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے، لیکن یہ مستحب ہے، لازم نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم جو اس کے بعد بڑی اہم عبادت ہے جو ذی الحج میں ادا کی جاتی ہے۔ ایک میں نے آپ کو بتلایا تھا حج ہے، جو 8 ذی الحج سے شروع ہو کر کے 12 ذی الحج سے زیادہ 13 ذی الحج تک حج کی عبادت مکمل ہو جاتی ہے۔ اور قربانی کا جو عمل ہے جو اللہ جل جلالہ نے ہر صاحب حیثیت پر، صاحب استطاعت پر لازم قرار دے دی ہے، قربانی کا یہ عمل 10ویں ذی الحج سے لے کر کے 12ویں ذی الحج کی مغرب سے پہلے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دن کرنا سب سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اس سے کم اجر دوسرے دن ہے، اور اس سے کم اجر تیسرے دن۔ قربانی کا یہ جو عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ جب خواب میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی کے درجے میں ہوتا ہے۔ عام آدمی اگر خواب میں کوئی ایسی بات دیکھے گا تو وہ اس پر عمل نہیں کرے گا، بلکہ علماء کرام سے رہنمائی لے گا، کیونکہ عام آدمی کے خواب میں شیطانی اثرات کا عمل دخل ہوتا ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطانی اثرات سے بالکل پاک ہوتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو یہ صرف انبیاء ہی کے لیے خاص ہے کہ وہ خواب دیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا ذکر ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ تفصیلی واقعہ ہے، آپ نے متعدد مرتبہ علماء کرام سے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو جو حکم دیا گیا نا آپ اس کو کر گزریں۔ گویا بیٹے کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا ہے تو حکم دیا گیا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس جملے سے، حالانکہ وہ بچے تھے، بعض رات کہتے ہیں 13 سال عمر تھی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بالغ ہو چکے تھے، تو بہرحال اس عمر کے ایک نوجوان بچے نے جو جملہ کہا اس جملے سے 2 باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا ہر کام اپنے ذمہ نہیں لینا چاہیے، اللہ جل جلالہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو جب ہم اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر دیں گے نا تو ہمارے اس کام میں اللہ کی برکت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت شامل حال ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا عمل کرنا ہو تو اس کی نسبت اپنی طرف نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو ان کی سپرد کرے ان کی طرف، جیسے کہا کہ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، لیکن صبر کرنا بہت بڑا عمل ہے، تو یہ کہا کہ صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے، اپنے آپ کی نسبت ان کی طرف کر دی۔ اللہ جل جلالہ کا یہ عمل کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ساری امت میں اس کو جاری و ساری فرما دیا کہ اللہ کے راستے میں آپ صاحب حیثیت افراد نے مخصوص جانوروں میں سے ایک جانور یا کسی ایک بڑے جانور میں سے ایک حصہ قربان کرنا ہے۔ ورنہ اگر ہم دیکھیں تو قربانی کا جو عمل ہے، قربانی کی جو عبادت ہے، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی ہے۔ حابیل و قابیل کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے قربانی کی تھی، اللہ نے ایک بیٹے کی قربانی قبول کر لی، دوسرے کی مسترد فرما دی، لیکن مخصوص دمبے کو یا اس طرح جانور کو ذبح کرنا، یہ والا جو عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد سے جاری ہو گیا۔ چنانچہ قربانی کا یہ جو عمل ہے
سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا ہے اور ہر سال قربانی کی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، روایات میں آتا ہے کہ 100 قربانیاں پیش کی، جن میں سے 63 خود کی ہیں ایک روایت کے مطابق، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور رسول اللہ علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس بات کا اہتمام کیا کرتے تھے کہ جو ان میں صاحب حیثیت اور لوگ ہوتے تھے وہ قربانی کا عمل سر انجام دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس کا بہت اجر بیان فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ بعض جانوروں کے تو بال نہیں، اون ہوتی ہے، فرمایا ہر اون کے بدلے میں، اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اور بلکہ آپ علیہ السلام کو یہ عمل اتنا پسندیدہ تھا یا اتنا محبوب تھا، فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضرن مصلانا، کہ جو شخص وسعت بھی پاتا ہے، استطاعت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکے، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، پھر بھی وہ قربانی کرنے سے کتراتا ہے، ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے، فلا يحضرن مصلانا، پھر ہماری عیدگاہ میں مت آئے۔ اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے نزدیک قربانی کا عمل کتنا اہم تھا۔ اور اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ قربانی کی وسعت رکھتے ہوئے کوئی شخص قربانی کو چھوڑ کر کے رفاہ عامہ کا، فلاح و بہبود کا، لوگوں کی بھلائی کا، لوگوں کے خیر کا کوئی اور عمل کا سر انجام دے تو وہ قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا 10ویں ذی الحج کو اللہ جل جلالہ کے ہاں جانور کا خون بہانے سے بڑھ کر اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں ہے۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کتنا اہم عمل ہے۔ اب کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ جناب میں تو آج کل ہمارے معاشرے میں غربت زیادہ ہے، میں کسی ڈیزرونگ اسٹوڈنٹ کو اس کی اسکول کی فیس دے دوں، نہیں، قربانی واجب ہے، آپ واجب قربانی کرنے کے بعد نفلی قربانی کے پیسے آپ اس کو دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ یا کسی نے کہا جی کہ آج کل گرمی زیادہ ہے، معاشرے میں غربت زیادہ ہے، تو کیوں نہ میں پانی کا کولر لگا دوں۔ اور جب یہ ہمارے اہم دن آتے ہیں عبادت کے اسلامی اعتبار سے، تو چونکہ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ اس قسم کے فلسفے کہہ لیجئے یا اس قسم کے، میں تو شوشے کہتا ہوتا ہوں، وہ شروع ہو جاتے ہیں کثرت سے، اور لوگوں کو عبادت سے موڑا جاتا ہے۔ بھئی کیا اللہ جل جلالہ کو نہیں معلوم؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں آج کے دن سے کے زمانے سے زیادہ امیری تھی؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، قرآن مجید کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور کیا کریں؟ قربانی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ واجب قربانی جو ہے، واجب قربانی، اگر آپ کی استطاعت ہے تو آپ پہ واجب ہے، تو واجب قربانی چھوڑ کر کے آپ اس کو نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں چونکہ ایک ہی قربانی کر سکتا ہوں اور میرے اوپر قربانی واجب بھی ہے، لیکن والدین کی محبت اتنی غالب ہوتی ہے، ہم سے سوال کیا جاتا ہے کیا میں اپنی جگہ اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر دوں؟ اب والدین فوت ہو چکے ہوں یا والدین زندہ ہوں اور ان کے اوپر قربانی لازم نہ ہو، تو کیا مجھے اجر زیادہ ملے گا؟ نہیں،
آپ پر اگر لازم ہے، آپ پر واجب ہے، تو پہلے آپ اپنی قربانی کیجئے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس استطاعت میں کچھ بچتا ہے، کچھ پیسے بچتے ہیں، تو پھر آپ اپنے والدین کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے آپ نفلی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں قربانی کا عمل رسول اللہ علیہ السلام کے ہاں کتنا واجب اہم عمل ہے، اور اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، یہ چونکہ اس کا تعلق عبادت سے ہے، اور عبادت کرنے سے پہلے خالصتاً اللہ جل جلالہ کی نیت ہونی چاہیے۔ انی وجہت وجہی للہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ نیت کا درست ہونا اس قدر ضروری ہے کہ قربانی کرنے سے پہلے یہ نیت ہونی چاہیے، میں جو یہ جانور قربان کر رہا ہوں یہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے رسول اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی قربانی کرتے ہوئے یہ نیت ہو جی میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں سے میں گوشت لوں گا، میں قربانی اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے یہ گوشت ملے گا، میں یہ گوشت کے لیے قربانی کر رہا ہوں، تو قربانی درست نہیں ہوگی، قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ جل جلالہ جو دلوں کا تقوی ہے وہ دیکھتے ہیں، اور وہی اس تک پہنچتا ہے۔ چنانچہ قربانی کرنے سے پہلے یہ نیت کا درست کرنا، اور اگر آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ مل کر کے قربانی کر رہے ہوں تو سب کو کہہ دیجئے کہ بھئی اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے کہ ہم قربانی اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے یہ گوشت لینا ہے، بلکہ ہم قربانی اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ گوشت ملے گا لیکن نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک کی نیت خراب ہو گئی اجتماعی قربانی میں، نیت ٹھیک نہ ہو تو سب اس جانور میں شریک سارے افراد کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ عبادت ہے نا۔ دوسری بات، اگلی بات بلکہ یہ سمجھیے آپ، قربانی کس کے اوپر واجب ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ شخص کے مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم تو اس کا عبادت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وہ بالغ ہو، نہ بالغ جتنا بھی امیر ہوگا وہ عبادات کا مکلف نہیں ہے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ مقیم ہو، مطلب سفر میں نہ ہو، کہیں نہ کہیں مقیم ہو، وہ کہیں اگر کہیں دوسرے شہر گیا ہے تو 14 دن سے زیادہ وہ اقامت کر رہا ہو، اور ورنہ اپنے شہر میں ہو۔ اور ایک اور جو اہم چیز ہے وہ ہے صاحب حیثیت ہو۔ صاحب حیثیت کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص سارے قرضے، ساری جو اس کے ذمہ واجبات تھیں ان کی ادائیگی کرنے کے بعد یا ان کو منہا کرنے کے بعد، ان کو ادائیگی لازم نہیں ہے، منہا کرنے کے بعد ٹوٹل ایسٹ میں سے اس کے پاس 7.5 تولہ سونا بچتا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی بچتی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر سونا پلس کیش ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر جو ہے وہ اس کے پاس کیش ہے، نقد روپیہ ہے بینک میں یا گھر میں، یا کسی سے اس نے ریسیویبل ہے اس نے وصول کرنا ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر جو ہے اس کے پاس گھر میں سامان ایسا رکھا ہوا ہے کہ جو پورا سال استعمال نہیں ہوتا۔ بہت ساری بیڈ شیٹس ہیں، بہت سارے کپڑے ہیں، پردے ہیں، برتن ہیں، ٹیلی ویژن ہیں، ٹیلی ویژن چاہے استعمال میں ہو نہ ہو، VCR یہ استعمال میں ہو یا نہ ہو، یا ایک شخص کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی زیر استعمال ہے، ایک گاڑی ویسے ہی کبھی کبھی شوقیہ چلاتا ہے، تو ان سب کی کیلکولیشن کرنے کے بعد جو ان کی ورتھ بنتی ہے، جو مالیت بنتی ہے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی، میرا خیال ہے آج میں جو ریٹ گوگل سے سرچ کر رہا تھا آج مئی 2025 کی اس تاریخ کو، تو وہ 3500 روپے کی تقریباً مجھے لگ بھگ مل رہا تھا، تو 1,85,000 روپے کی مالیت کے برابر اگر کسی کے پاس سامان ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہے، واجب ہے۔ اب اتنی مالیت کے مالک گھر کا ایک فرد ہو یا گھر کے 2 افراد ہوں یا گھر کے سارے افراد ہوں،
جتنے افراد گھر کے اس مالیت کے مالک ہوں گے ان سب پر قربانی لازم ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر کا ایک فرد یا گھر کا سربراہ قربانی کر لے اور سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ گھر کے جتنے افراد صاحب حیثیت ہوں گے ان سب کے اوپر الگ الگ قربانی لازم ہوگی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگلا سٹیج جو ہے، جب یہ قربانی کے واجب ہونے کی بات آپ سمجھ لیں تو اگلی بات آپ سمجھنے کی یہ ہے کہ جانور کیا ہونا چاہیے۔ چنانچہ احادیث کے مطالعہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے چند جانوروں کو مختص کر دیا، کچھ چھوٹے جانور ہیں، کچھ بڑے جانور ہیں۔ چھوٹے جانوروں میں اللہ جل جلالہ نے دمبا، مینڈا، بھیڑ جسے آپ کہتے ہیں، مذکر ہو یا مؤنث ہو، اس کو مقرر کر دیا۔ بکرا ہے یا بکری ہے، اس کو مقرر کر دیا۔ ان جانوروں کا 1 سال ان کی مدت ہونا، عمر کا ہونا لازم ہے۔ اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہوئی اور آپ نے ان کی قربانی کر دی تو قربانی نہیں ہوگی۔ جو دمبا ہے یا بھیڑ ہے اس کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اس کی عمر کم از کم 6 مہینے ہونی چاہیے، لیکن صحت مند یہ اتنا ہو کہ اگر آپ 1 سال والے دمبوں میں اس کو کھڑا کر دیں تو پتہ فرق نہ لگے کہ بھائی یہ 6 مہینے کا ہے یا 1 سال کا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، لیکن اس کی بھی کم از کم 6 مہینے عمر کا ہونا ضروری ہے۔ گائے بھینس جو ہے مذکر مؤنث میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی عمر کم از کم 2 سال ہونا لازم ہے۔ 2 سال سے کم اگر عمر ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اور جو اونٹ یا اونٹنی کی قربانی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ کم از کم 5 سال عمر ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے جانور ہیں، دمبا، بکرا، بھیڑ والا جو ہے، یہ ایک فرد کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، اس میں 1 سے زائد افراد شریک نہیں ہو سکتے۔ البتہ گائے بھینس یا اونٹ اونٹنی جو ہیں ان میں میکسیمم 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 سے کم ہو جائیں، 5 لوگ شریک ہو جائیں، 3 لوگ مل کر کر لیں، 2 لوگ مل کر کر لیں، یا ایک آدمی پوری گائے کر لے یا پورا اونٹ کر لیں تو قربانی جائز ہے۔ 8 آدمی نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات جو اس کے ضمن میں سمجھ نہیں کیا وہ یہ ہے، ان کی ظاہری علامت جو وہ سامنے کے 2 دانت ہیں۔ جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ دانت نکلتے ہیں۔ اب یہ تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے یہ بات ہے، اگر کسی جانور کی عمر واقعی پوری ہو چکی ہے، وہ 1 سال کا ہو چکا ہے، یا بڑا جانور ہے وہ 2 سال کا یا 5 سال کا ہو چکا ہے اور اس کے دانت نہیں نکلے تو قربانی اس کی بھی ہو جائے گی۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ جانور آپ نے خود پالا ہو یا آپ کی کسی معتمد اور معتبر آدمی نے، جس کے بارے میں آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بول رہا اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، اور وہ بالکل سچ معاملات میں درست آدمی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی عمر کا پورا ہے، دانت نہیں نکلے لیکن عمر کا پورا ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ آج کل اللہ معاف کرے میں احتیاطاً یہ فتویٰ دیا کرتا ہوں، لوگوں سے کہا کرتا ہوں، دوستوں سے، ہماری مارکیٹ میں اب ہم جانتے ہیں، ہم بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے، تو لہٰذا اگر کوئی شخص کہہ بھی دے مارکیٹ میں، منڈی میں کہ جی عمرہ دا پورا ہے، پکا کھیرا ہے، تو بھائی اعتبار نہ کیا کریں، بلکہ جس جانور پر آپ کو اطمینان ہو جائے وہ لے لیجیے۔ یا کوئی شخص ایسا دوست آپ کو کہہ دیتا ہے نہیں عمر کا پورا، اور وہ دوست قابل اعتبار ہے، بھروسہ مند ہے، تو پھر تو اس کی بات پر اعتبار کر کے، بھروسہ کر کے لے لیجئے۔ ایک اجنبی آدمی ہے جس کو آپ نہیں جانتے، جس کے معاملات ساتھ آپ نے معاملات نہیں کیا، آپ کو نہیں پتا، تو پھر اس پر اعتماد کرنے کے بجائے آپ تھوڑا سا اور مارکیٹ میں سرچ کر لیں، جو جانور آپ کو مناسب لگے اس کو آپ پرچیز کر لیں۔ تو ایک تو چیز عمر کے اعتبار سے، دوسری چیز جو ہے نا وہ آپ کو یہ یاد رکھیں گے، دانتوں کی نشانی آپ کو بتلا دی، تیسری چیز جانور صحت مند ہونا چاہیے۔ ہم کمزور جانور کی تلاش میں رہتے ہیں اکثر،
کہ جی وہ سستا مل جائے گا. بھئی اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، تو آپ اچھے سے اچھا جانور، اچھے سے اچھا جانور سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ شوقیہ 2 لاکھ والا جانور 4 لاکھ روپے میں خرید رہے ہیں. یہ بھی غلط طرز عمل ہے. غلط طرز عمل اس لیے کہ پھر اس کی مشہوری اور اس کی تشہیر اس قدر کر دی جاتی ہے کہ وہ باقی لوگوں کے لیے بہت سارے مسائل کا سبب بن جاتی ہے بات. ہاں اگر آپ نے ذاتی طور پہ کہیں سے اچھا جانور خرید لیا اور پھر اس کو اپنے ذوق کے مطابق مہنگا کر کے خرید لیا، لیکن پھر عوام میں ریاکاری نہیں ہو رہی ہے، تو پھر تو ایک قابل قدر جذبہ ہے یہ. لیکن اگر لوگوں کو بتانا ہے، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنی ہے آپ نے اس کی پکچر اور ساتھ اس کی پرائس ٹیگ لگانے، تو بھائی پھر مناسب لے لیجیے. ویسے بھی ریاکاری سے آپ کو میں نے بتا دیا کہ قربانی کا عمل ضائع ہی ہو جاتا ہے. تو صحت مند جانور ہونا چاہیے. جانور میں کوئی بیماری یا عیب نہیں ہونا چاہیے. اس کا کوئی عضو جو ہے وہ 1/3 جو ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے. جیسے کان ہے، کان کٹا آپ نے جانور لے لیا تو وہ 1/3 اگر کان کٹا ہوا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. 1/3 سے زیادہ. یا دم ہے، یا وہ لنگڑا ہے، چل نہیں سکتا، یا 4 پیروں میں سے 1 پیر بھی بالکل قدم نہیں رکھ سکتا، یا اپنی جگہ سے قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی یا نہیں ہو سکتی. یا وہ اتنا کمزور ہے کہ ہڈیوں کا گودا نظر آ رہا ہے، بالکل ہی مریل سا ہے، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. اسی طرح یہ تو ہوگی قربانی کے جانور سے متعلق کچھ بنیادی باتیں. میں کچھ گفتگو کرتا ہوں ابھی آپ کے سامنے ذبح سے متعلق کہ جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جانور ذبح کرنے سے پہلے نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. انفرادی کر رہے ہوں یا اجتماعی کر رہے ہیں. اس کے بعد ذبح کرتے وقت جانور کے پاس کھڑے ہونا بھی مستحب ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ اور اس جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ اس جانور کی قربانی قبول کر لیتے ہیں. چنانچہ قربانی اپنے ہاتھ ذبح کوشش کریں اپنے ہاتھ سے کیا کریں کم از کم. اور ذبح کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ کا نام لینا بہت ضروری ہے. تکبیر کہہ لیجئے، بسم اللہ پڑھ لیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو دعا ہم نے آپ کو بتلائی ہیں. اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد و خلیلک ابراہیم علیہ السلام. یہ دعا پڑھنے کی اردو ترجمہ ہے کہ اللہ ہمارے اس قربانی کے عمل کو قبول فرما، جیسا کہ آپ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اس قربانی کے عمل کو قبول فرمایا. اس کے بعد تکبیر پڑھنے کے بعد، اچھا تکبیرات میں یاد رکھیں اگر جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھیں گے تو جانور حرام ہو جائے گا، مردار ہو جائے گا، قربانی ضائع ہو جائے گی. پڑھتے پڑھتے بھول گئے. اجتماعی قربانی میں جب بہت سارے جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں تو ذبح کرنے والا جو ہوتا ہے قصاب جو ہے وہ بعض اوقات بھول جاتا ہے. تو بھولنے سے قربانی کا جانور مردار نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. تو جان بوجھ کر اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر قربانی کا جانور مردار ہو جائے گا، اور اگر بھول گئے تو پھر پڑھنے سے وہ جانور قربان نہیں ہوتا، مردار نہیں ہوتا. تیسری بات، مال حلال کا ہونا بہت ضروری ہے. بلکہ ذبح کر کے مزید مسائل آپ کو بتاتا ہوں. جانور کا مال ذبح کے مسائل چل رہے تھے، تھوڑا سا مسئلہ مکس ہو گیا. آپ کو دوبارہ بتلاتا ہوں کہ ذبح کرنے سے پہلے نیت کا درست ہونا ضروری ہے. دن رات کی کسی بھی وقت میں آپ کر سکتے ہیں، صبح کر لیں، دوپہر کو کر لیں، رات کو کر لیں. قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز ہے. دن کے وقت میں کرنا افضل ہے. رات کے وقت میں اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر روشنی کا مکمل اہتمام کر لیجئے تاکہ ذبح کرتے وقت اس کی کوئی رگ کٹنے سے رہ نہ جائے. اگر رگ کٹنے سے رہ جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ جانور کے حرام ہونے کی طرف بات چلی جائے گی. اسی طرح ذبح کرتے ہوئے 4 رگیں ہوتی ہیں. ایک خوراک کی ہوتی ہے، ایک سانس کی ہوتی ہے، 2 خون کی ہوتی ہیں. جو 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے. کاٹنے کے بعد
اس جانور کو آپ نے آزاد چھوڑ دینا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہی کیا ہے کہ کیونکہ قصاب حضرات نے جلدی کرنی ہوتی ہے، انہوں نے کئی جانور بک کیے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے حرام مغز میں یا اس کے گردن میں یا اس کے گلے میں وہ چھری مارتے ہیں، جس سے وہ جانور سن ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ یہ معاملہ درست نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کی سنت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، جانور کو آزاد چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ خود اپنے پیر مار کر کے اپنے جسم کو جھڑک کر اپنے جسم سے خون نکالے۔ وہ خون جتنا میکسیمم نکلے گا تب جا کر کے وہ گوشت صحت مند بھی ہوگا اور مفید بھی ہوگا کھانے والے کے لیے، اور اگر وہ خون پراپر نہیں نکلا تو وہ چیز انسانی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ جانور تڑپ رہا ہے تو اس دوران اس کی کھال اتارنے کی کوشش کرنا یا اس کے پیر کاٹنے کی کوشش کرنا یہ بھی جائز نہیں، درست نہیں۔ جانور کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے جب وہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے، اور قصاب حضرات کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ جانور کو بالکل اگر آپ ٹھنڈا کر دیں گے تو اس کی کھال اتارنا بھی آسان ہوتا ہے اور اس کا گوشت بھی اللہ پاک اس میں لذت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی یاد رکھیں، قصاب سے ذبح کروانے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ قصاب کا عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کے دل میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بغض نہیں ہونا چاہیے، عقائد میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو ہماری ایمانیات سے مختلف ہو رہی ہو، ورنہ ایسے شخص کے ہاتھ کا ذبیحہ حرام ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر عمل کیا ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، آپ خود اپنے ہاتھ سے کہ نہیں چھری میں پھیروں گا، اور چھری پھیرتے ہوئے یہ بات یاد رکھیں جتنے لوگوں کا ہاتھ اس چھری پر ہوگا ان تمام لوگوں کی یہ عقائد بھی درست ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کا تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ یہ نہیں کہ اگر 2 بندوں نے یا 3 بندوں نے، ہوتا ہے کسی فیملی میں آپ چلے جائیں تو کہتے ہیں جی ہم 3 بندے ایک چھری پہ ہاتھ رکھیں گے، تو ایک بندہ اگر تکبیر پڑھے گا تو قربانی جائز نہیں ہوگی، بلکہ جتنے ہاتھ ہوں گے اس چھری پر ان تمام کا تکبیر پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی طرح جو چھری ہے، بعض اوقات ہوتا یوں ہے کہ جو جانور ذبح کرنا ہوتا ہے اس کو باندھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے سامنے چھری تیز بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے اس بات سے منع کیا کہ تم جانور کو 2 موتیں کیوں دے رہے ہو، کئی موتیں کیوں دیتے ہو؟ وہ اس چیز کو فیل کرتا ہے۔ چھری اس سے ہٹ کر کے، اس کی نگاہوں سے ہٹ کر کے تیز کرنی چاہیے، اور چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ جب آپ اس کو ذبح کرنے لگیں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ نے ایسے نہیں بنایا کہ اب جانور جو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، اس کے لیے فرما رہے ہیں، یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ چھری تیز ہو تاکہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔ چھری جتنی کم تیز ہوگی جانور کو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی تڑپنے میں۔ چھری تیز ہونی چاہیے لیکن اس کی نگاہوں کے سامنے تیز نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کی کھال جو ہے جانور کی، اس میں یہ بڑا اہم مسئلہ یاد رکھیں، یہ ان اداروں کو دیں یا ان افراد کو دیں جو قربانی کی کھال کے شرعی مسائل جانتے ہیں۔ قربانی کی کھال ان افراد کو یا ان اداروں کو مت دیں جن کو قربانی کی کھال استعمال کرنے کے شرعی مسائل معلوم نہیں ہیں، یا آپ خود رکھ لیجئے اور آپ خود استعمال کر لیجئے، اس کو دباغت دیجئے، اس کو خشک کیجئے اور اس کو مسلح بنا لیجئے، اپنے گھر میں استعمال میں کارپیٹ کے طور پر استعمال کرنے ہوتا ہے، یا آپ جانور کو قربانی کی کھال کو صدقہ کر دیجئے۔ قربانی کی کھال کو بیچ نہیں سکتے، بیچیں گے تو جو پیسے ملیں گے اس کو صدقہ کرنا لازم ہے۔ یہاں ایک مسئلہ کیونکہ ذبح کرنے سے متعلق بات چل رہی ہے، تو قصاب حضرات کہتے ہیں جی آپ ہمیں اتنا گوشت دیتے ہیں اور اتنے پیسے دیتے ہیں، ہم آپ کا جانور قربان کر دیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت جو ہے اجرت میں، معاوضے میں، عوض میں دینا جائز نہیں ہے، نہ کنڈیشن لگانا جائز ہے، نہ اس سے مطالبہ کرنا جائز ہے۔
ہاں آپ کے مطالبے کے بغیر اگر اس شخص نے اپنے جانور کا گوشت کا ایک حصہ بھی جہاں اور لوگوں کو دینا ہے آپ کو دینا ہے، اور آپ کی طرف سے کوئی اشارتاً کنایتاً کسی بھی انداز سے آپ کی طرف سے کوئی وہ ڈیمانڈ نہیں دی، آپ نے دے دیا اور اس شخص نے آپ کو دے دیا تو جائز ہے، لیکن طلب کرنا یا اس کا عوض بنانا یہ جائز ہے، گوشت ہو یا کھا لو۔ اچھا جی، اب اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے، جانور کا گوشت ہوتا ہے، یہ جانور کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرنا مسنون عمل ہے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ محلے داروں کے لیے، غرباء کے لیے۔ آپ سارا حصہ خود رکھ لیجئے، کوئی مذائقہ نہیں، آپ سارا تقسیم کر دیجئے، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن 3 حصوں میں تقسیم کر لیں گے تو ثواب بڑھ جائے گا آپ کا۔ دوسروں کو شریک کرنے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کا۔ قربانی کے جانور کا گوشت بیچ نہیں سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ قربانی کے جانور کا گوشت مارکیٹ میں بکتا ہے، جائز نہیں ہے، اور نہیں جائز نہیں۔ اچھا، قربانی کا جانور آپ نے ذبح کب کرنا ہے؟ ایک میں نے آپ کو بتایا کہ 3 دن ہے، دوسرا آپ یاد رکھیں کہ عید کی نماز سے پہلے جو جانور ذبح ہو جائے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ عید کی نماز کے بعد قربان کرنا جائز ہے، عید کی نماز سے پہلے قربان کرنا جائز نہیں ہے۔ اب چونکہ بڑے بڑے شہر ہیں تو علماء نے اتنی گنجائش دی ہے کہ شہر میں کہیں عید کی نماز ہو جائے، کہیں ایک جگہ، تو اس شہر کے افراد قربانی کر سکتے، جس نے خود نہ کی ہو، نماز نہ پڑھی ہو، لیکن اس کے شہر میں عید کی نماز ہو گئی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اب جلدی کیا ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی آپ کو جلدی کیا ہے اس چیز کی۔ بھائی اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ اس کو آرام سے تسلی سے پورا کریں، عید کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جانور قربان کریں۔ جتنی جلدی آپ کو ہوتی ہے اتنی اس سے دگنی جلدی پھر قصابوں کو ہو جاتی ہے۔ آپ تسلی سے رکھیں، ان کو کہیں چائے شے پئیں، اکرام کریں، ان کو تسلی سے رکھیں تو وہ بھی تسلی میں چلتے چلے جائیں گے، جب ہمارا عمومی مزاج یہ بن جائے گا۔ گاؤں میں فجر کی نماز کے بعد آپ عید کی قربانی کر سکتے ہیں، اگر جہاں گاؤں میں چونکہ عید کی نماز نہیں ہوتی ہے لہذا گاؤں میں آپ فجر کی نماز کے بعد، صبح صادق کے بعد جو ہے نا فجر کی نماز کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات یاد رکھیں، یہ انفرادی قربانی کے مسائل بھی یہی ہیں، اجتماعی قربانی کے مسائل بھی یہی ہیں۔ اجتماعی قربانی کے مسائل میں کچھ مزید مسائل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتماعی قربانی میں بھی تمام افراد کا نیت کا درست ہونا ضروری ہے، عقائد کا درست ہونا بھی ضروری ہے، مال کا حلال ہونا بھی ضروری ہے۔ کسی ایک مسئلے میں کسی ایک شریک کی وجہ سے باقی تمام شرکاء کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی۔ اور اجتماعی قربانی میں بھی یہ بات یاد رکھیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مسئلہ بتایا کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے علم میں یہ بات لائی گئی، مجھ سے یہ سوال کیا گیا، اور پہلے دوسرے شہروں کے بارے میں آتا تھا، اس دفعہ میں اسلام آباد پنڈی کے بارے میں پتہ چلا کہ جناب عید سے 2 دن پہلے قربانی کا جانور ذبح کر دیا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس اور بکنگ ہے، اور بکنگ ہے جی، ہم ایک برانڈ ہیں۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا جی میں ایک بہت بڑا برانڈ ہوں، ہم نام نہیں بتایا کرتے، انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس اتنی بکنگ آتی ہے، اوور ہو جاتی ہے، تو پھر ہم نے اس کو مینج کرنا ہوتا ہے۔ بھائی آپ کو کس نے کہا کہ آپ اوور بکنگ لیں؟ آپ کی کیپیسٹی 50 جانوروں کی، آپ کہیں 50 جانور لیں گے، اس کے بعد بکنگ کلوزڈ ہے، بلکہ 45 رکھیں تاکہ احتیاط رہے۔ لیکن ہوتا ہے کیا ہے، کیونکہ اللہ معاف کریں ایمان کمزور ہے، تو وہ 2 دن پہلی وہ بکنگ لے لیتے ہیں، 2 دن پہلی جانور ذبح کر کے فریز کر لیتے ہیں، اور اینڈ ٹائم پہ جناب اس کے پاس جانور کا گوشت پہنچتا ہے، وہ بھی نہیں سوچتا کہ بھائی جانور ذبح کب ہوا ہوگا، اس گوشت نے فریز کب ہوا ہے۔ فریز گوشت دے کر بھی لیکن لوگوں کو ذوق نہیں ہے۔ اجتماعی قربانی میں یہ یاد رکھیں، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں گوشت کتنا دیں گے؟
یہ سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ طے کرنا کہ ہم اتنا گوشت دیں گے، 15 کلو دیں گے، 16 کلو دیں گے، یہ طے کرنا جائز نہیں ہے۔ جو مقدر میں ہوگا وہ ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گوشت طے کر لیتے ہیں، پھر آپ میں نے عرض کیا نا کہ یہ قربانی ایک عبادت ہے، اس کو کمرشلائز کیا گیا ہے، تو ہمارے نوٹس میں یہ بات بھی آئی کہ کہتے ہیں جی پھر ہم جانور اتنا بڑا خریدتے ہیں کہ جس میں سے 7 نہیں پھر 14 حصے نکلتے ہیں، اور پھر ہم وزن برابر کر کے ہم اس کو اگلے بندے کو فارورڈ کر دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کو، زندہ جانور کو وزن کر کے خریدنا تو جائز ہے، لیکن قربانی کے جانور کا گوشت لینا کہ جناب مجھے اجتماعی قربانی میں اتنا گوشت ملے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو حصہ ہوگا اتنا ہی لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک چیز یاد رکھیں آپ، اجتماعی قربانی ہے نا، عبادت ہے، تو میں نے عرض کیا کہ اس کو کمرشلائز کیا گیا ہے۔ اب قربانی کا جانور ذبح کروانے والا وہ شخص اور قصاب، ان دونوں کا آپس میں کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے کانٹریکٹ کی نیچر کیا ہے؟ بائر سیلر ہیں یا ایجنٹ ہے وہ شخص قصاب جو ہے اپنے قربانی کروانے والے کا؟ کانٹریکٹ کیا ہے؟ یہ چیز طے نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس میں جانور کتنے کا آ رہا ہے جی، آپ کے سروس چارجز کتنے ہیں، آپ ذبح کرنے کے پیسے کتنے لیں گے، گوشت بنانے کے پیسے کتنے لیں گے، اس جانور کو سنبھالنے کے کتنے آپ پیسے لیں گے، ان تمام چیزوں کا متعین کرنا لازم ہے، ورنہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے جانور متعین کیے بغیر کہ کس جانور میں کون سے شرکاء شریک ہے، آپ نے جانور ذبح کر دیا تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں بھی کس کی طرف سے قربانی ہوئی ہے، آپ نے کن 7 بندوں کے نمائندہ بن کر کے، وکیل بن کر کے قربانی کی ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اس ضمن میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، قربانی کے جانور میں تمام افراد کا یا تو وہ قربانی کی نیت سے قربانی کر رہے ہوں یا عقیقے کی نیت سے قربانی کر رہے ہوں تو جائز ہے، اور کسی کا حصہ جو ہے وہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ مطلب ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے 3.5 کر لیں، ہوتا ہے نا بعض کا کہتے ہیں کہ ایک حصے میں 2 افراد مل کر کے شریک ہو گئے، 6 افراد میں 1 ہو گئے، 7ویں حصے میں 2 افراد مل کر کے شریک ہو گئے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور قربانی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بات کا بھی دھیان کرنا چاہیے، قربانی کرتے ہوئے ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، آپ نے اپنی طرف سے تو قربانی کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اگر آپ کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو قربانی کرنے سے پہلے اس کی اجازت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس نے آپ کو اجازت نہیں دی تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ مثال، آپ کے اوپر بھی قربانی لازم ہے، آپ کی مسز کی طرف سے بھی قربانی لازم ہے، اور آپ نے قربانی کرنے سے پہلے مسز سے اجازت نہیں لی، وکیل نہیں بنے، آپ نے بغیر اجازت ہی کے قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی، نفلی ہو جائے گی، لیکن ان کی ذمہ واجب علیحدہ باقی رہے گا۔ تو کرنے سے پہلے آپ ان سے اجازت لے لیجئے اور ان کے وکیل بن جائیے، پھر ان کی طرف سے قربانی کریں، اور کسی کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، کسی کی بھی اجازت سے، تو تب واجب قربانی کا جو ہے وہ ادا ہوگا، فریضہ، ورنہ نفلی عبادت تو طور پہ تو آپ کو اجر مل جائے گا، ان کو بھی ایصال ثواب ہو جائے گا۔ پھر آپ قربانی اپنی طرف سے کرنا چاہیں، امت کی طرف سے کرنا چاہیں، اللہ جل جلالہ نے وسعت دی ہو، استطاعت دی ہو، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جو شفیق الامت ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جنہیں اپنی امت سے بے انتہا محبت ہے، ہمیں ان کی طرف سے بھی قربانی کرنی چاہیے۔ اس سے عشق و محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور بزرگ فرماتے ہیں اس سے رزق میں بھی اللہ پاک برکت عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ رزق اللہ نے دینا ہے اور آپ اس اللہ کے محبوب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، مطلب قربانی اللہ کے لیے، لیکن کیا ہے، ان کی طرف سے یا ان کے ایصال ثواب کے لیے یا ان کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں تو جائز ہے۔ تو قربانی ہو یا کھال ہو، قربانی کی سب چیزیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں۔
یہ جملہ کہنا کہ قربانی اللہ کے لیے اور پھر کھال فلاں کے لیے، تو یہ درست نہیں ہے۔ بظاہر کہنے والا کہہ سکتا ہے میرا اس کا یہ مطلب یا مراد نہیں ہے، تو جس بات سے شبہ نکلتا ہو تو اس کو بطور مارکیٹنگ یا ایڈورٹائزمنٹ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو کہا سنا اس کو بھی قبول فرمائے، جو کمی کوتاہی رہ گئی ہو اس کو بھی اللہ پاک پورا فرما دے۔ یہ تو کچھ مسائل ہیں۔ اچھا، اس میں آخری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں چونکہ یہ قربانی کا عمل ہے اور اس میں بڑا اہم عمل ہے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے علماء سے پوچھ کر کرنی چاہیے، بلکہ علماء کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ بزنس کر رہے ہیں، تو آپ بزنس میں جہاں اتنے ایڈوائزرز رکھتے ہیں وہاں ایک عالم کو باقاعدہ پے رول پر ایڈوائزر رکھیں، یہ آپ کے کاروبار کے لیے ضروری ہے۔ اور جب امت کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ جب امت کے پیچھے بڑے بڑے تجار قافلوں کی صورت میں، گروپس کی صورت میں جب موو کرتے تھے تو اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ شریعہ ایڈوائزرز، کچھ علماء رکھتے تھے کہ بھائی ہم آپ کا خرچہ اٹھائیں گے، آپ نے ہمارے کاروبار کو دیکھنا ہے، ہماری تجارت کو دیکھنا ہے، اس میں کوئی غیر شرعی معاملہ تو نہیں ہے، کوئی سودی معاملہ تو نہیں ہے۔ قربانی کے جانور میں جب آپ ذبح کرتے ہیں اجتماعی قربانی میں، تو یہ لازم ہے کہ جو گوشت کی تقسیم ہے وہ مساویانہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے گوشت کو اندازے سے تقسیم کر دیا تو معاملہ سودی ہو جائے گا۔ قربانی اللہ کے لیے اور اس معاملے میں سود چلا جائے تو عبادت کہاں تک پہنچے گی؟ چنانچہ گوشت کو اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ایکوریٹ وزن کر کے برابر کرنا ضروری ہے۔ پھر اجتماعی قربانی میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ضروری ہے جاننا کہ بھائی کھال کا کیا ہوگا، سری کا کیا ہوگا، پایوں کا کیا ہوگا۔ یا تو تقسیم کر دیں گے آپ اس میں، اور اگر تقسیم نہیں کریں گے تو اگر کسی کو صدقہ کرنا ہے تو کب کرنا ہے، کتنے کرنے، یہ ساری باتیں قربانی کرنے سے پہلے بھئی ہم خرچہ کر رہے ہیں، اتنا خرچہ ہو رہا ہے تو جو بچ جائے گا پیسے اس کے کیا کرنے، ایک ایک پیسے کا حساب کتاب رکھنا اور اس معاملات کو طے کرنا، یہ قربانی کے عمل میں بہت لازم ہے۔ تبھی انسان کو سمجھ میں آئے گا نا کہ جب ساتھ میں کوئی سمجھدار تجربہ کار عالم ہوگا۔ ہم مسئلہ تو پوچھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ذمہ داری ادا ہو گئی، ذمہ داری تو بتانے والی کی بھی ادا ہو گئی، پوچھنے والے کی تو ذمہ داری ادا نہیں ہوئی، جب اس کو پتہ ہے کہ جب تک میرے ساتھ مستقل بنیادوں پر ایک عالم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔